بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ اکرام، ہم سبق نمبر 92 کے اندر چل رہے ہیں اور اس کا حصہ دوم میں پارٹ 2 ہم نے کرنا ہے کہ پچھلا سبق کچھ طویل ہو چکا تھا۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ کن لوگوں کے اوپر جمعہ واجب ہے اور کن پر نہیں ہے۔ جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط میں ہم نے پڑھا کہ مقیم ہونا، مرد ہونا، صحت مند ہونا اور آزاد ہونا اور بینا ہونا، یعنی اس کی بینائی ہو، تو یہ شرائط ہیں جمعہ کے واجب ہونے کی۔ لہذا اس کے برعکس مسافر پر، عورت پر، مریض پر، غلام پر اور اندھے پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اس کا اسباب بھی ہم نے ذکر کر دیے کہ اس وجہ سے چونکہ حرج لازم آتا ہے تو ان کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اب اسی کو لے کر کچھ تفریعات ہیں ان کے اوپر۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ تفریع تھی کہ اگر یہ خود بخود آ گئے تو انہوں نے چونکہ اپنے اس عذر کو برداشت کر لیا تو یہ مسافر کی طرح ہو گئے ہیں جب وہ روزہ رکھے، لہٰذا ان کا یہ جو جمعہ ہے یہ ہو جائے گا اور ظہر کے 4 فرضوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ دوسری تفریع ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں، یہ ہے کہ وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ۔ جب یہ اپنے عذر کو برداشت کرنے کے ساتھ وہ جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر یہ جمعہ کی امامت بھی کر سکتے ہیں۔ کون کون؟ مسافر، غلام اور مریض۔ اگر ایسا مرض ہے کہ اس کے وضو باقی ہے لیکن باقی لنگڑا وغیرہ یا اس طرح کے کچھ آزار تھے جن کی وجہ سے تھوڑا آہستہ وغیرہ چل کر وہ یا کسی کے سہارے چل کر وہ پہنچ آیا، اب اگر وہ امامت کی اس کے اندر باقی شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جمعہ کی امامت بھی کروا سکتے ہیں، یا فی الجمعہ، جمعہ کی امامت بھی کروا سکتے ہیں۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجزئہ، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگی، یعنی جمعہ کی امامت کرنا ان کے لیے یہ درست نہیں ہے، اس سے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، ان کے لیے یہ امامت کرنا کافی نہیں ہوگا۔ انہ لا فرض علیہ، اس لیے کہ جمعہ ان کے اوپر امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک تو فرض ہی نہیں ہے۔ جب فرض نہیں ہے تو وہ اس کے باوجود پہنچے ہیں تو لہٰذا یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر ایک چیز فرض ہی نہیں ہے، وہ کیسے امامت کروا سکتا ہے؟ اشبہ الصبی والمرأہ، یہ تو بچے اور عورت کے مشابہ ہو گئے ہیں، یہ غلام اور مسافر اور مریض، لہٰذا جس طریقے سے بچے اور عورت کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے تو ان کے اوپر بھی نہیں ہے۔ فلانا، باقی جمہور ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ ان ہذہ رخصۃ، کہ ان کے لیے رخصت تھی معذور ہونے کی وجہ سے، لہٰذا کہ گھر میں اگر پڑھتے ہیں 4 رکعت ظہر پڑھ لیں لیکن اصل تو جمعہ ہی ہے، تو ان کو ایک رخصت ملی تھی۔ فَإِذَا حَضَرُوا، جب یہ حاضر ہو گئے تو یقع فرضا علی ما بیناہ، تو لہٰذا ان کا یہ فرض، جمعے کا یہ فرض کے طور پر واقع ہو جائے گی یہ رکعتیں، جس طریقے سے ہم نے پیچھے بیان کر دیا کہ انہوں نے اگر برداشت کر دیا اپنے عذر کو تو یہ ظہر کے قائم مقام ہو جائیں گی، جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ اما الصبی، جہاں تک بچے کی بات ہے، امام ظفر رحمہ اللہ نے بچے کے اوپر اور عورت کے اوپر قیاس کیا، اس کا جواب ہے کہ جہاں تک بچے کی بات ہے فمسلوب الاہلیہ، اس کے اندر تو اہلیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو اہلیت ہی سلب ہے، اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، جبکہ مریض، غلام اور مسافر یہ جمعے کے اہلیت تو رکھتے ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، اہلیت تو رکھتے ہیں، تو بچے کے اندر تو اہلیت ہی نہیں، لہذا اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ المرأۃ لا تصلح لامامۃ الرجال، اور عورت مردوں کی امامت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، صلاحیت نہیں رکھتی تو یہاں پر تو ہم امامت کی بات کر رہے ہیں نا، تو لہذا اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر بھی قیاس کرنا ان کو درست نہیں ہوگا۔ وَتَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ، یہاں سے ایک نیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے ساتھ اس کا اس حساب سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس حوالے سے تعلق ہے کہ جمعہ کی یعنی جمعہ ان کے ساتھ منعقد بھی ہو جائے گا، چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ ان کے ساتھ جمعہ منعقد ہی نہیں ہوگا، یعنی جمعہ کے دن یہ مقتدی بن سکتے ہیں، یہ غلام، مسافر، مطلب یہ کوئی اور بھی نہیں ہے، صرف مسافر ہیں 2 3 4 یا غلام ہیں یا مریض ہیں، ان کو جمعہ پڑھا رہا ہے کوئی امام، تو ان کی امامت کا مسئلہ تھا تو کلیئر ہو گیا۔ اب ہے کہ یہ خود مقتدی ہوں
اور کوئی امام صحیح تندرست ہو تو کیا جمعہ اس سے منعقد ہو جائے گا؟ تو یہ یہاں پہ لانے کا مطلب یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک امامت تو ان کی درست ہے، لیکن ان کا مقتدی بننا درست نہیں ہے، یعنی صرف یہی مقتدی ہو، ان کے علاوہ کوئی اور نہ ہو تو جمعہ درست نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ تو اس کا رد ہو رہا ہے کہ نہیں، جمعہ ان کے ساتھ منعقد ہو جائے گا، لأنہم صالحوا للامامۃ، چونکہ یہ امامت کی صلاحیت رکھتے ہیں، فیصلحون للاقتداء بطریق الاولی، پھر بطریق اولا اقتداء یعنی مقتدی بننے کی بھی صلاحیت رکھیں گے، چونکہ امام بننا یہ بڑا ہے کام ہے، مقتدی بننا اس سے ادنا ہے، تو جب بڑا کام کر سکتے ہیں تو ادنا کیوں نہیں کر سکتے؟ ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الامام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته۔ یہاں سے یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں جمعے کے دن پڑھ لی بغیر کسی عذر کے، امام کی نماز سے پہلے پڑھ لی، یہ ساری باتیں ہیں، فرماتے ہیں اس کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، تو یہ اس نے مکروہ کام کیا، اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے بلکہ ناجائز ہے، چونکہ جمعے کی نماز ہے، جمعے کے دن تو صرف جمعے کے فرض ہی ہر ایک کے اوپر ہوتے ہیں، تو بغیر عذر کے گھر کے اندر پڑھ رہا ہے تو اس نے ایک ناجائز کام کیا، ایک قبیح فعل کیا، لیکن اس کے باوجود جازت صلاتہ، اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر جمعے کی نماز ہو چکی تھی اس کے بعد اگر وہ پڑھتا ہے پھر اس کے لیے یہ حکم کراہت کا نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے رہ گی اس کے بعد پڑھتا ہے تو پھر کوئی یہ نہیں ہے، یہ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنے کی صورت میں کراہت ہے۔ وقال ظفر، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجزئہ، اس کی تو ظہر کی نماز سرے سے ہوگی نہیں، کیوں؟ اب آ گیا وہی مسئلہ جو ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا، ان ہذہ رخصۃ کے اندر، وہ یہ ہے لأن عنده الجمعۃ ہی الفریضۃ اصالۃً، کہ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک جمعے کے دن جو اصل فریضہ ہے وہ جمعہ ہی ہے، اصل فریضہ وہ جمعہ ہے اصل میں، اور اصل میں فریضہ جمعے کا ہے، والظہر کالبدل ینہا، اور ظہر جو ہے وہ تو ایک جمعے کا بدل ہے، اصل تو جمعہ ہے اور ظہر اس کا بدل ہے، ولا مصیر الی البدل مع القدرۃ علی الاصل، بس بدل کی طرف اصل کے اوپر قدرت کے باوجود بدل کی طرف جانا یہ جائز نہیں ہے، تو لہذا ظہر بدل تھی جمعے کا، جمعہ اصل ہے، تو یہ اصل کے اوپر قدرت رکھ رہا تھا، اس کے باوجود یہ بدل کی طرف چلا گیا، یعنی ظہر کی طرف چلا گیا، اور اس نے اصل کو نہیں پایا اور اصل کی طرف یہ قدرت کے باوجود نہیں گیا، تو لہٰذا اس کا یہ جو بدل کی طرف جانا ہے یہ کالعدم شمار ہوگا۔ مولانا ائمہ احناف فرماتے ہیں ان اصل الفرض هو الظہر، کہ اصل فرض جمعے کے دن وہ ظہر ہی کا ہے، اصل فرض تو ظہر ہے، فی حق الکافہ، تمام مخلوق یعنی انسانوں کے حق میں اصل تو ظہر کا فرض ہے، کہ اس میں عورتیں بھی ہیں جن کے اوپر جمعہ تو نہیں ہوتا جمعہ کے دن، اور ان کے اوپر ظہر کی نماز ہوتی ہے، معذورین کا ذکر ابھی ہم نے کیا، ان کے اوپر جمعہ تو نہیں ہے لیکن ظہر ان کے لیے بھی ہے، تو لہٰذا اصل فرض جو ہے وہ ظہر کا ہی ہوا، جمعہ کا نہ ہوا، کیونکہ اگر جمعہ کا ہوگا تو پھر تو بہت سارے لوگوں کے اوپر تو جمعہ فرض ہو گیا ہے، تو پھر وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے اصل جو ہے وہ ظہر ہی ہے جمعے کے دن بھی، ھذا ہوا الظاہر، یہی سب سے ظاہر اور سب سے یعنی راجح مذہب ہے، الا انہ مأمور باسقاطہ باداء الجمعہ، لیکن یہ ہے کہ انسان وہ اس کو حکم ہے اس ظہر کے اصل فرض کو ساقط کرنے کا جمعہ کے ادا کرنے کی وجہ سے، کہ بس جمعہ کا دن ہے، اصل تو ظہر کے 4 رکعت تھے لیکن جمعہ کا فرض آ گیا ہے، تو لہٰذا اب آپ کو حکم ہے کہ آپ ظہر کے بجائے جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لیں، یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لہٰذا اب ائمہ احناف ثابت کرتے ہیں کہ یہ کیوں، کہ جمعہ کے دن فرض جمعہ کے، وہ جمعہ کے 2 فرض وہ اصل نہیں ہے بلکہ اصل ظہر ہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ متمکن من اداء الظہر بنفسہ دون الجمعہ، اس لیے کہ کوئی بھی شخص وہ ظہر کی نماز کو ادا کرنے پر تو قدرت رکھتا ہے اکیلا، لیکن جمعے کو اکیلا پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا، کہ جمعے کے لیے تو کچھ شرائط ہیں، توقفها علی شرائط، کیونکہ جمعہ کی نماز کچھ ایسی شرائط کے اوپر موقوف ہے، لا تتم ہی وحدہ، جو شرائط اس اکیلے شخص کے ساتھ کام نہیں ہو سکتی، جیسے کہ جماعت ہے، اور جماعت
ایک بنیادی اس میں شرط ہے، خطبہ ہے، ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو اکیلے شخص کے ساتھ پوری ہو نہیں سکتی۔ جب پوری نہیں ہو سکتی تو پھر تمام مخلوق کے حق میں، یعنی تمام انسانوں کے حق میں زور کی نماز جمعے کے دن بھی اصل ہے، لیکن اگر جب جمعے کی شرائط پوری ہوں گی، جمعے کی ساری شرائط ہوں گی، تو پھر اس دن آپ جمعے کی نماز وہ ظہر کے قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن اگر جمعے کی شرائط نہیں ہوگی تو وہ اپنی اصل کی طرف ہم چلے جائیں گے جو کہ ظہر کی نماز ہے۔ وعلی التمکنی، جب ان تمام شرائط کے اوپر قدرت ہو تو اسی قدرت کے اوپر یدور التکلیف، انسان کو جو مکلف بنایا گیا اس کا دار و مدار ہے۔ تو قدرت ہوگی، شرائط ساری پائی جائیں گی، اس کے اوپر دار و مدار ہے کہ ہاں اب جمعہ پڑھو، اب جمعہ کی 2 رکعت اس کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ اور اگر نہیں جائے گا تو اس نے گویا کہ گناہ کیا، ایک ناجائز فعل کیا، لیکن اس کے باوجود جو اصل اس نے چونکہ ادا کر لیا ظہر، وہ اس کی بہرحال ہو جائے گی۔ تو راجح قول بھی یہی ائمہ جمہور کا ہے کہ ظہر کی نماز تو اس کی ہو گئی، لیکن اس نے ایک ناجائز کام کیا ہے کہ قدرت کے باوجود مکلف بھی تھا اور شرائط بھی پائی جا رہی تھی، جمعہ کے لیے جا بھی سکتا تھا لیکن نہیں گیا، تو اس وجہ سے تو یہاں پر یہ بات جو اصل تھی وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جمعہ کے دن اصل ظہر ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تمام مخلوق کے حق میں وہ جمعہ کے دن ظہر ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی اکیلا جمعہ تو پڑھ نہیں سکتا۔ فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَحْضُرَهَا فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا وَالْإِمَامُ فِيهَا بَطَلَ ظُهْرُهُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالسَّعْيِ قَالَ لَا يَبْطُلُ حَتَّى يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ۔ اب یہ ہے کہ وہ بغیر عذر کے گھر میں اس نے ظہر کی نماز تو پڑھ لی، اب اس کو پتہ چلا کہ ابھی تک امام جمعے کی نماز ابھی تک امام نے پڑھائی نہیں ہے، تو یہ اپنے گھر سے دوڑا کہ بھئی مجھے جمعے میں شریک ہونا ہے، میں ظہر کی نماز گھر میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اس کو پشیمانی ہوئی۔ تو اب وہ جب گھر سے نکلا تو کیا گھر سے نکلتے ہی اس کی ظہر کی نماز باطل ہو گئی، نفل بن گئی، یا وہاں جا کر دیکھے کہ امام نماز پڑھ رہا ہے اور یہ جا کر جمعے کے اندر شریک ہو جائے، جمعے کے اندر رکعت کو یا 1 رکعت کو 2 رکعت کو پا لے، پھر اس کی ظہر کی نماز باطل ہوگی؟ تو اس میں ائمہ احناف کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کو پتہ چل گیا فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَحْضُرَهَا، اور وہ پشیمان ہوا، پریشان ہوا کہ مجھے ظہر کی نماز کیوں پڑھی گھر میں، مجھے تو جمعہ کے لیے جانا تھا، اگر وہ جمعہ کے لیے حاضر ہو گیا، اس کے لیے ظاہر ہوا کہ میں جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤں، یا کوئی بھی معذور تھا، کوئی بھی تھا، گھر میں نماز پڑھنے کے بعد وہ جمعہ کے لیے حاضر ہوا، فتوجہ الیہ، حاضر ہوا نہیں بلکہ گھر سے ہی اس کی طرف اس نے رجوع کر دیا اور متوجہ ہو گیا، الامام فیہا، امام ابھی تک جمعہ کی نماز کے اندر ہی تھا، یعنی جمعہ کی نماز پڑھا رہا تھا، بطل ظہرہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سعی، صرف جمعہ کی طرف سعی کرتے ہی ظہر کی نماز باطل ہو چکی ہے۔ اب اگر جمعہ آگے ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ وقالا، صاحبین فرماتے ہیں لا یبطلو، ابھی تک ظہر کی نماز باطل نہیں ہوئی، حتی یدخل مع الامام، جب تک کہ جا کر امام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شامل نہ ہو جائے، داخل نہ ہو جائے۔ لأن سعی دون الظہر، صاحبین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے جو سعی کرتے ہیں وہ ظہر سے کم درجے کی ہے، ہے کہ ایک ہے سعی کرنا اور ایک ہے ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز تو پڑھ لی ہے، وہ تو ایک قوی ہے، مضبوط ہے، اور صرف جمعہ کی طرف سعی کرنا یہ اس سے کم درجہ کا ایک کام ہے، تو لہذا یہ کم درجے کی چیز اپنے سے اوپر والے درجے کی چیز کو باطل نہیں کر سکتی۔ فلا ينقضه بعد تمامه، پس ظہر کی نماز کے تام ہو جانے کے بعد یہ سعی اس کو نہیں باطل کرے گی، اس ظہر کو توڑے گی نہیں۔ والجمعۃ فوقہا، اور جمعہ جو ہے، اس کا عطف اگر ہم صحیح پر کریں تو جمعہ آتا ہوگا، اور والجمعۃ فوقہا، اور جمعہ جو ہے وہ زور سے چونکہ اوپر کی چیز ہے، فینقضھا، وہ اس کو باطل کر دے گا، یعنی وہ زور کو باطل کر دے گا۔ لہذا جب زور کی جمعے کو پا لے گا تو تب زور کو زہر ٹوٹ جائے گی یا باطل ہو جائے گی اور وہ نفل میں کنورٹ ہو جائے گی، ویسے نہیں۔ اب صاحبین اس کو قیاس کرتے ہیں کہ یہ اس کا سعی کرنا جمعہ کی نماز کی طرف، فرماتے ہیں کہ یہ سعی ایسے ہے جیسے کہ امام کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کی طرف جانا، جامع مسجد کی طرف جانا، یہ اس طریقے سے ہو گیا۔ صرف سعی، اگرچہ امام وہاں نماز کے اندر ہے، اگرچہ امام نے ابھی تک نماز کو مکمل نہیں کیا، صرف سعی کرنے سے اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی، چونکہ سعی ایک ادنا درجے کی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں وسارہ،
یہ اس طریقے سے ہو گیا کما اذا توجہ بعد فراغ الامام، وہ کہ یہ امام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جامع مسجد کی طرف متوجہ ہوا، اس طریقے سے وہاں پر اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس صورت میں بھی اگرچہ امام ابھی تک نماز کے اندر موجود ہے، جب تک وہاں پہنچ کر نماز میں شامل نہیں ہو تو اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان السعی الی الجمعۃ من خصائص الجمعہ، کہ جمعے کی طرف سعی کرنا، جمعے کی طرف چلنا، یہ جمعے کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ جمعہ ہوتا ہی جامع مسجد میں ہے اور ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ چل کر جانا پڑتا ہے، باقاعدہ وہ اتنا قریب کسی کی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جامع مسجد کی طرف جانا پڑتا ہے، تو یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے۔ لہٰذا یہاں پر چونکہ جمعہ اقویٰ ہے، جمعہ کے دن چونکہ قوی ہے، لہٰذا فَيُنَزَّلُ مَنزِلَتَهَا، یہ جو سعی ہے یہ جمعہ کے قائم مقام قرار دی جائے گی، اسی کے مرتبے میں کر دی جائے گی، حق ارتفاظ ظہر کے فرض کو باطل کرنے میں احتیاطاً چونکہ جمعہ کے دن زیادہ جو عقیدی عمل ہے وہ جمعہ کی نماز ہے، تو وہ ایک طرح سے اقویٰ ہوا، قوی ہوا بنسبت ظہر کے، لہٰذا قوی کو ثابت کرنے کے اندر احتیاط کیا جاتا ہے بنسبت ضعیف کے۔ بخلاف ما بعد الفراغ منہا، خلاف اس صورت کے جو صاحبین نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ امام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جمعہ کی طرف دوڑ لگانا، فرماتے کہ بخلاف اس صورت کے لیے انہو لیس بسعی الیہا، کیونکہ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جمعہ کی طرف سعی کر رہا ہے، کیونکہ امام تو نماز سے فارغ ہو چکا ہے، تو وہ پھر اس جمعے کی خصوصیات میں سے وہ سعی نہیں ہوگی جو امام کے فارغ ہونے کے بعد وہ کر رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ سبق نمبر 93 کے اندر ہم مزید کچھ متفرقات کو لے کر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، اور اس میں بھی اسی جو جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط تھی انہی کی تفریعات کا ذکر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔